برمودا ٹرائی اینگل سمندر کی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بے حد مسٹری اور خطرناک بھی ہے، جہاں پر کئی بحری جہاز، کئی ہوائی جہاز مسٹیریس طریقے سے لاپتہ ہو چکے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان بحری جہاز اور ہوائی جہاز کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ کتنا پراسرار ہے برمودا ٹرائی اینگل، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ سمندر کا سب سے بڑا راز ہے، پانی سے گزر ہو یا پھر ہوا سے، یہاں سے کوئی نہیں بچتا۔ آج تک ہزاروں شپس اور جہاز کہاں چلے گئے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کو ٹرائی اینگل ڈیول بھی کہتے ہیں، یعنی کہ شیطانی ٹریکوٹ۔ چلیے ایکسپلور کرتے ہیں ٹرائی اینگل کو۔ آج سائنٹسٹ اسپیس کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ابھی تک سائنٹسٹ برمودا ٹرائی اینگل کی مسٹری کو صحیح سمجھ نہیں سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس جگہ کو لے کر کئی دفعہ لوگوں نے اپنے قیاس آرائیاں پیش کی ہیں، جن پر یقین کرنا بے حد مشکل ہے۔ لوگوں کے حساب سے اس جگہ پر بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں جو بہت ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں اور بہت ہی پراسرار بھی۔ اس جگہ پر عجیب و غریب حادثے ہونے کی شروعات 1492 میں ہوئی تھی، جب کرسٹوفر کولمبس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ جب وہ اپنے سفر میں آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس جگہ پر بہت سی لائٹس دیکھیں اور بنا کسی ہوا کے بہت سی لہروں کو اٹھتا ہوا دیکھا۔ اس وقت ان کا نیویگیشن بھی کام کرنا چھوڑ گیا اور غلط ڈیٹیکٹ کرنے لگا۔ یہ تو تھے بہت پہلے کے انسیڈنٹ۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھری اس دنیا میں بہت سے ایسے حادثے بھی ہوئے ہیں۔ اسی پراسرار جگہ پر فلائٹ 19 کا حادثہ، ان سب حادثوں میں سب سے زیادہ خطرناک 5 دسمبر 1945 کو جب 14 نیوی ایئر مین نے جب اڑان بھری آسمان کی طرف، یہ صرف اور صرف ان کی پارٹ آف ٹریننگ کا حصہ تھی۔ فلائٹ اڑنے کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد اس فلائٹ کے لیڈر چارلس سی ٹائلر نے کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کے ذریعے میسج بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا نیویگیشن کام نہیں کر رہا، وہ کون سی سائٹ پر چلے گئے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا۔ اور پھر اسی دن کے بعد فلائٹ 19 کا کچھ پتہ نہیں چلا، اسے زمین کھا گئی کہ آسمان، کہیں بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اور پھر دوبارہ ایک اور سرچ فلائٹ کو بھیجا گیا، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر 27 منٹ کے بعد وہ سرچ پلین اور اس کے 13 ممبرز بھی غائب ہو گئے، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ پلین کہاں گیا۔ یو ایس سائیکلوپ کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یو ایس ایس سائیکلوپ جہاز 1918 میں 309 لوگوں کے ساتھ بالٹیمور یو ایس جا رہی تھی۔ وہ شپ بھی برمودا ٹرائی اینگل سے گزرتے وقت غائب ہو گئی۔ اس جہاز کا ایک بھی ٹکڑا کسی کو نہیں ملا۔ تاریخ کے بڑے لاسز میں یہ ایک سب سے بڑا لاس تھا، کیونکہ اس وقت پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی جہاز کے سفر میں 309 لوگوں کی جان گئی تھی۔ 1941 میں بھی یو ایس سائیکلوپ 2 جہاز پروٹوس اور میرس بھی اسی جگہ پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہی وہ واقعے تھے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس واقعہ سے 10 سال پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنز جارج اور ڈیوڈ امریکن آفیسر تھے۔ اچانک انہیں اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے پرائیویٹ ایئر کرافٹ پر ہی جانا پسند کیا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل پر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کے ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی پر انہیں کوئی بھی شپ نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی چھوٹا سا حصہ، دور دور تک صرف اور صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ بہت گھبرایا اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے
جہاز میں کو پائلٹ موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور چند ہی گھنٹوں میں اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں بعد جب برمودا ٹرائی اینگل کی یہ حقیقت کھلی تو ان بھائیوں نے اپنے اس ایکسپیرئنس کو شیئر کیا۔ یہ واقعی میں بہت ہی خوش قسمت تھے۔ 2015 میں ایل فارو نامی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی جو 1 اکتوبر 2015 والے دن راڈار سے غائب ہو گئی تھی۔ یو ایس فورس گارڈ نے ایک سرچ کمبائن آپریشن قائم کیا اور پھر 1 مہینے کے سرچ کے بعد ایل فارو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری بار کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور یہ آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ترکش ایئر لائن فلائٹ 183 ٹی کے جس نے ہوانا کے شہر کیوبا میں لینڈ کرنا تھا اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائی اینگل سے گزرنا تھا، لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور کہا کہ جہاز بالکل اب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل لیا اور ہوانا کی بجائے ڈالس ایئرپورٹ پر لینڈ کرا کے 440 پیسنجر کی جان بچائی۔ اسی طرح کے کئی اور انسیڈنٹ برمودا ٹرائی اینگل کی جگہ پر پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو رپورٹ ہوئے مگر بہت زیادہ نہیں۔ 1967 میں کرسمس والے دن ایک امریکن بزنس مین جس کا نام براڈ تھا، وہ اپنی لگژری بوٹ پر میامی بیچ پر سیر کو نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بوٹ گارڈز کو براڈ کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میری بوٹ کی ٹکر کسی بہت ہی ٹھوس چیز سے ہوئی ہے۔ جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ ہی یاٹ ملی اور نہ ہی براڈ کا کوئی نام و نشان۔ بہت پتہ لگانے پر بھی کچھ بھی پتہ چل نہ سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی رونگٹے کھڑے کرنے والی مسٹری ایک واقعے کے بعد ایک دوبارہ نئی مسٹری کو جنم دیتی ہے اور ہر بار سائنٹسٹ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار یونیورسٹی آف کولوراڈو کے ایک سائنٹسٹ کی ٹیم نے برمودا ٹرائی اینگل کی کڑی جانچ کی جس میں ان کو کچھ ایسا نظر آیا جو شاید آج سے پہلے کسی کو بھی جاننے کو نہ ملا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر کچھ ایسے کلاؤڈز بن رہے ہیں جو نہ ہی اسکوئر ہیں اور نہ ہی سرکل ہیں، بلکہ یہ کلاؤڈز ایگزاوونز کی شکل کے ہیں اور ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ کلاؤڈز کوئی عام کلاؤڈز نہیں ہیں، یہ ایئر بم کلاؤڈز ہیں۔ جب یہ عجیب و غریب بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کی لہریں اٹھتی ہیں جن کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی ان میں کوئی ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بحری جہاز ان لہروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائی اینگل کا مسٹری ہونا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے، باقی تمام حقیقت صرف اللہ ہی کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو یہ تھی برمودا ٹرائی اینگل کی مسٹری بھری سٹوریز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔